بلیٹن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ ملک بھر میں شدید برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ چترال میں ایک گھر میں برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ وادی تیرا میں برف باری کے باعث پھنسنے والی 25 گاڑیوں میں سوار 65 افراد جبکہ سوات میں پھنسے 4 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چترال کے علاقے ڈومیل میں ایک گھر پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ خیبر کی وادی تیرا میں برف باری کے باعث پھنسنے والی 25 گاڑیوں میں سوار 65 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ آپریشن میں خیبر، پشاور، مردان، سوابی اور نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے 103 اہلکار اور 23 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ سوات میں شانگلہ ٹاپ میں 22 گھنٹوں سے برف میں پھنسے 4 سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ چلاس اور اپر کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند ہے۔ مانسہرہ میں کاغان روڈ کی بندش سے سیاحوں کا داخلہ روک دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب تک سڑکیں کلیئر نہیں ہوتی سیاح بالا کوٹ میں ہی قیام کریں گے۔ دیر بالا، کمراٹ اور لواری ٹنل میں 2 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ رابطہ سڑکیں بند اور بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ ہنزا اور نگر میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ رابطہ سڑکیں بند ہیں جبکہ وادی چپورسن میں زلزلہ متاثرین شدید سردی میں خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ستور میں گزشتہ 20 گھنٹوں سے آزاد کشمیر میں ضلع حویلی کے حدود میں مسافروں کی گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ گاڑیوں میں 100 کے قریب مسافر سوار ہیں۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے نعیم عباسی سے۔ نعیم، بتائے گا مسافر کب سے پھنسے ہوئے ہیں اور ریسکیو کے کیا انتظامات ہو رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، یہ اس طرح سے ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے جو 3 اضلاع ہیں، راولہ کوٹ، حویلی اور باغ، اس کا یہ علاقہ سنگم ہے، لسڈنا، محمود گلی، جہاں پہ تقریباً 20 سے 25 مسافر گاڑیاں ہیں جو اس وقت شدید برف باری میں پھنس چکی ہیں اور برف باری 3 سے 4 فٹ تک ان علاقوں میں ہو چکی ہے، جس میں مسافروں میں چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور ہماری جو وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایمبولینس میں ڈیڈ باڈیز بھی ہیں جن کو لے کے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں ان کا آبائی حلقہ چونکہ حویلی ہے تو یہ ان ڈیڈ باڈیز کو لے کے اس حلقے میں جا رہے تھے تو وہ ڈیڈ باڈیز بھی اس وقت وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں۔ تو ریسکیو آپریشن کے حوالے سے جو ہماری مختلف وہاں پہ بات ہوئی ہے، چونکہ کمیونیکیشن کی وہاں پہ صورتحال اس وقت بہت متاثر ہے، بجلی کا نظام وہاں پہ بری طرح سے ڈیمیج ہے، موبائل فون جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ سروس مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے، تو ریسکیو کے حوالے سے وہاں پہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایون یہاں تک کہ جو ہمیں اطلاعات لینے میں بھی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، تاہم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے راولہ کوٹ کی، اس نے وہاں پہ ریسکیو آپریشن کے لیے شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے نعیم۔ لوور دیر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں جس کے باعث مقامی افراد اور سیاح شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں لوور دیر سے احسان اللہ شاکر۔ جی بالکل، اس وقت میں لوور دیر کی پرفضا مقام شاہی کی جوزو کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر شدید برفباری ہوئی ہے اور برفباری کے بعد یہاں کے رابطہ سڑکیں جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ شاہی کے مقام پر بن شاہی کے ساتھ اور براول کے ساتھ جو ہے وہ زمینی رابطہ منقطع ہے، جبکہ مسکینی اور کلپانی کے مختلف علاقوں کا شہر کی دیگر علاقوں کے ساتھ زمینی رابطہ جو ہے وہ گزشتہ رات ہی سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اس وقت بجلی کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے اور علاقے میں پانی کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک سے جو ہے وہ برف ہٹانے کا کام شروع نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگ اور سیاح دونوں جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے اور سیاح راستے ہی سے جو ہے وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہے۔ جی، بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن کے شمالی بالائی حصوں میں شدید ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ برفباری کے باعث قومی شاہراہوں پر پھسلن برقرار ہے۔ سیاحوں کے زیارت جانے پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے نور زمان اچکزئی مزید بتا رہے ہیں۔ بلوچستان کے شمال بالائی علاقے اس وقت شدید ترین سردی کی لپیٹ میں، توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی کے جو بالائی اور پاک افغان سردی علاقے وہاں پر اب تک وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں شروع نہیں کی جا سکی ہے، جبکہ جو شہری علاقوں سے راستے کھولنے کے لیے، برف ہٹانے کے لیے جو امدادی کارروائی شروع کرنا تھا وہ شہری علاقوں تک محدود ہے، بالائی علاقوں تک اب شروع نہیں ہو سکا کیونکہ آج بھی دن بھر برفیلی موسم تھا، برفیلی ہوائیں چل رہی تھی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد سے آنے والے مسافر کوچز تھی، بڑی تعداد میں کان میں ترزئی، خانوزئی، ہوشاب اور
मुस्लिम बाग के मकामात पर दोबारा पहुंच गई थी क्योंकि सड़क जम गई थी। शाम के औकात में अब दोबारा शारा जम गया क्योंकि हमें बताया गया है कि इस वक्त दर्जा जो है -13 तक गिर चुका है। इसी तरह कोयटा ज़्यादा शारा गुज़श्ता रहा जब पंच से मुसाफरों को निकाला गया, लेकिन तब से वो शारा दोबारा बंद है और दर्जा जो है मुख्तलिफ बालाई मकामात पर इस वक्त -14 दर्जे तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर में गुज़श्ता 24 घंटों से वक्फे के साथ होने वाली बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। बालाई इलाकों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सड़कों की बहाली का काम भी जारी है। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला स्टोर में गुज़श्ता तकरीबन 24 घंटों से वक्फे के साथ शदीद तरीन बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर होने वाली सीज़न की पहली शदीद तरीन बर्फ़बारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो कर गई है। यहाँ पे होने वाली बर्फ़बारी के बाइस मुशरफ चौक में हेवी बर्फ़ानी तोदा भी गिरा है, जिसकी वजह से ज़िली हेडकोार्टर गुरीकोट, बुलंद, फीना समेत तमाम बालाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से ज़िला भर का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता बदस्तूर मुनक़ता है। यहाँ पर होने वाली बर्फ़बारी के बाइस बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ है। कई ट्रांसफार्मर्स जल चुके हैं, जबकि जो मेन लाइन है और जगह जगह ट्रांसमिशन लाइन है वो भी टूट के रोड पे गिर चुकी है। लोअर कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी के दौरान रात को सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ज़िले इंतज़ामिया ने मेहमान नवाजी की। कोहिस्तान से गिलगित जाने वाले 28 मुसाफिरों को सरकारी इमारत में ठहराया गया। इन मुसाफिरों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिरों को डिनर कराया गया। ज़िले इंतज़ामिया ने कहा कि हफ्ते की सुबह नाश्ते के बाद मौसम साफ़ हुआ तो मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। मुसाफिरों की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया गया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी इस्लाहात की तारीफ़ की है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर डिवॉस में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज़्ज़त करती हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान लें तो उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से मुतअद्दिद बार उनकी मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में पहले से मुतय्यन करदा अहदाफ़ के हुसूल और तरक्की के मज़ीद अहदाफ़ पर गुफ्तगू होती है। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं और पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। आवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। Pakistani government has embraced seriously reforms, and the fruits of action are already there. We are finally seeing the budget discipline bringing resources that can be deployed to improve lives of people, and I very much look forward to continuing the implementation of the program that is Pakistani program, the IMF. We have had very constructive engagement with Pakistan for quite some time. I highly respect the Prime Minister. He's serious when he gives his word that something would be done, it gets done. We have been in meetings many times. We always use the time effectively to identify where progress is made, where there is still more work to do, and that was exactly the case this time. So my high respect for the seriousness of the Prime Minister and his cabinet to carry forward difficult reforms for the betterment of Pakistan. पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और साजगार सरमायाकारी के माहौल ने गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सर्वे के मुताबिक सरमायाकारी पर एतमाद 61% से बढ़कर 73% रिकॉर्ड हुआ है। 15 से 18 माह में 20 गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, जिनमें गूगल, BYD, अरामको, वाफ़ी, अबू धाबी रिपोर्ट्स,
سیمسنگ اور ٹرکش پیٹرولیم شامل ہیں۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں مینوفیکچرنگ میں 6% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ گاڑیوں کی فروخت میں 32% اور موبائل فونز کی خرید میں 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیسلے نے پاکستان میں $60 ملین کی اضافی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ معروف بینکار سلطان علی علانہ نے کہا ہے کہ سول سروس ملکی نظام حکومت اور عوام کے درمیان ایک مضبوط پل ہے۔ سول سرونٹ ریاستی مشینری اور شہریوں کے درمیان رابطے کا وہ ذریعہ ہے جو اختیارات کو جواب دہی میں تبدیل کرتے ہیں۔ نیپا کراچی میں سول سروسز کورس کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سول سروسز کا نظام مؤثر طریقے سے کام کرے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور سول سروس نظام کی ناکامی کی قیمت بھی عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں قریشی موڑ کے قریب امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے گھر دھماکہ ہوا۔ ڈی پی او کے مطابق دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ شادی کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ کراچی کے سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کا کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازا میں اب تک شناخت کے لیے 71 انسانی باقیات اور لاشوں کے نمونے لیے گئے ہیں۔ 16 افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ڈی سی ساؤتھ کے مطابق گل پلازا میں سرچ آپریشن آج مکمل ہو جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو گل پلازا سے ملنے والے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈز کی تعداد 4 ہو گئی۔ متعلقہ حکام کو توقع ہے کہ ویڈیو ریکارڈز کی مدد سے آگ لگنے کی وجوہات جاننے اور دیگر اہم شواہد مل سکتے ہیں، جبکہ ایک جلی ہوئی جیولری شاپ سے 1.5 کلو سونا بھی برآمد ہوا، جسے دکان مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کا بتانا ہے کہ اب تک 71 انسانی باقیات اور لاشوں کے نمونے لیے جا چکے ہیں۔ ڈی این اے کی مدد سے 16 افراد کی شناخت مکمل ہو چکی ہے۔ لاشیں جل جانے کی وجہ سے ڈی این اے کا عمل پیچیدہ ہو گیا ہے اور ابھی مزید تفصیلات بتانا ممکن نہیں۔ صدر گل پلازا مینجمنٹ کمیٹی تنویر پاستہ کا دعویٰ ہے کہ سانحے میں 10 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ کچھ شہداء کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں۔ جیسے الیکٹرانک ہے، کروکری ہے، اور جو آئٹمز جو گل پلازا موجود تھے سب ملبہ ڈھیر ہو کے بالکل ایک ڈھیر بن چکا ہے۔ تو اس کے نیچے سے بھی ہمیں جو ہے وہ جو شہداء کی جو ہے نا باڈیز کے حالات مل رہے ہیں، وہ بیان بندہ نہیں کر سکتا کہ جس کنڈیشن میں ہم پڑے ہوئے اور جو حالات ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہیں، تو بس بہت تکلیف دہ مراحل۔ ڈی جی ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کا 10 سے 15% حصہ وہ ہے جہاں اب تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ ایک پورشن جو گراؤنڈ فلور ہے ٹورڈز رمپا پلازا، وہ تقریباً 10 سے 15% حصہ جو رہ گیا ابھی تک، جس کی سرچ نہیں ہوئے، اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں انٹری نہیں مل رہی تھی، تو ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ ڈی سی ساؤتھ کا بتانا ہے کہ فائنل فہرست کے مطابق سانحے میں لاپتہ افراد کی تعداد 77 ہے۔ مزید کوئی لاپتہ ہے تو اہل خانہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین ذیشان اقبال، ساتھی رپورٹر شوال اسلم کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 18ویں ترمیم پر تنقید کرنے والوں کو خفیہ ایجنڈے پر عمل پیرا قرار دے دیا۔ گل پلازا سانحے پر سندھ اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پلازا کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ جتنی دکانیں تھیں اتنی ہی حکومت دوبارہ بنا کر دے گی۔ سندھ حکومت ہر دکان کے مالک کو 5 لاکھ روپے فوری طور پر ادا کرے گی۔ جو دکاندار قرض لینا چاہے گا اسے 1 کروڑ روپے قرض دیا جائے گا، جس پر سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ چور کی داڑھی میں تنکا 1884 میں یہ 99 سال کی لیز پہ دی گئی تھی۔ 83 میں اس کے 99 سال پورے ہو گئے۔ لیز رینیو نہیں ہوئی۔ 1991 میں اس لیز کو رینیو کیا گیا، 8 سال بعد بلڈنگ بننے کے بعد۔ یہ تھا 18ویں ترمیم سے پہلے کے وہ گند جو آج تک ہم صاف کر رہے ہیں۔ جتنی دکانیں ہیں ان سب کو حکومت سندھ کی طرف سے ان کے اونرز کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے۔ گل پلازا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مرمت کی جائے، اس کو گرانا ہی پڑے گا۔ جتنی دکانیں ہیں صرف اتنی دکانیں دوبارہ بنیں گی، ایک دکان زیادہ نہیں بنے گی۔ ہاں، اگر اس کو پراپر بنانے کے لیے، جو کہ 1979 میں 2003 میں 18ویں ترمیم سے پہلے KBCA نے پراپر ایگزٹ روٹس اور فائر ارینجمنٹس رکھی تھی، وہ اگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا سپیس چاہیے ہوگی وہ بنے گی۔ دکان یعنی رینٹیبل پورشن 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں ہوگا۔ افیکٹو ہے
दुकान वाला, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का कर्जा, प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल रिपोर्ट आई है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी, कोई अपनी सजा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी। ये कहा जाए, नेशनल असेंबली में कहा जाए, फिर इधर बैठ के एक शख्स कहे कि जी 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सानह गुल प्लाजा पर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आला सतह का तहकीकाती कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है, जिसमें सानह गुल प्लाजा पर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आला सतह की तहकीकाती कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की गई है। सानहे को 7 रोज़ गुजर जाने के बाद अब तक कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें तक नहीं मिली। 12,000 से ज़ायद ख़ानदान इस आतिश ज़दगी के वाक़े में बराह रास्त मुतासिर हुए। और अभी खबर देंगे आपको, जामशोरों में मेहरान हाईवे पर कार और ट्रक में टक्कर हुई है। SSP के मुताबिक हादसे में 8 अफराद जाम बहक और 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुतासरा अफराद को कार काट कर निकाला गया है। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से सिंध तबाह हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सजावल के इलाके बनू सिटी में मोहब्बत सिंध जलसायाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध को सरदारी निज़ाम, जराइम और वडेरा शाही का मरकज़ बना दिया गया है। सिंध के वसाइल और मादनियात को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। सिंध को इसके हिस्से के वसाइल और पानी दिया जाए। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम को उजागर करने के लिए पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज़रबाईजान में मुनाक़िद की गई। शुरका ने भारतीय पॉलिसियों पर इज़हार तशवीश किया। आलमी नशरियाती इदारे के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारतीय दरिंदगी को आलमी इंसानी हुकूक़ के एजेंडे में तब्दील करने का वाज़ेह इशारा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1984 के फसादात में 17,000 सिखों के मुनज़्ज़म कत्ल पर रियासती खामोशी सवालिया निशान है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बौखलाहट के शिकार गोदी मीडिया ने पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए हैं। न्यूज़ 18 ने सिख रहनुमाओं को इंतहा पसंद करार दिया, जबकि आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ अपना लिया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक JP मॉर्गन चेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेमी डायमन और नामवर बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के एडिटर इन चीफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ये तल्खी सदर ट्रंप के बारे में पूछे गए सवाल पर हुई। ये वाक़या बुध के रोज़ डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर पेश आया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया, जेनेवा में ईरान के हक़ में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान ने UN इंसानी हुकूक़ कौंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तान का उसूली किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ गैर मुनसिफ़ाना करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा करके जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। ईरान के ख़िलाफ़ सियासी और बिला जवाज़ इक़दामात को तीसरी मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। 12 रोज़ा जारहियत, बैरूनी हिमायत याफ्ता हंगामे और आलमी इदारों के गलत इस्तेमाल की कोशिशें नाकाम हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने मारूफ वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा को बार अहदेदारान की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया। दोनों वकीला हाई कोर्ट बार से बार नुमाइंदों के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हुए तो सरीना चौक अंडरपास के करीब उनकी गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वकील तंजीमों ने उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हड़ताल का ऐलान कर दिया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में ज़ेर समात है। लाहौर की मिट्टी ने बहुत से आर्टिस्ट और फ़नकार पैदा किए हैं। इनमें एक बड़ा नाम इकबाल हुसैन का भी है, जो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। इकबाल हुसैन ने आलमी मयार के मुसव्विराना फ़न पारे तख्लीक किए। उनकी फ़नी खिदमात पर देखते हैं हारिस मुनीर की रिपोर्ट। आर्ट की दुनिया का मंटो इकबाल हुसैन, वो आर्टिस्ट जिसने मसव्वरी को नया आहंग और जाविया बख्शा।
رنگوں اور برش کے ذریعے معاشرتی حقائق کو اس شدت سے پیش کیا کہ یہ فن صرف تصویروں تک محدود نہ رہا اور سماجی شعور کا آئینہ بن گیا۔ اقبال حسین غیر معمولی فنکار، سچا اور دیانتدار انسان جس نے دکھاوے سے بالاتر ہو کر حقیقت کو کینوس پر اتارا۔ انہوں نے ریڈ لائٹ ایریا کی عورتوں کو اپنی تصویروں میں زندہ کیا تو نمائش کی اجازت نہ ملی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، فٹ پاتھ پر نمائش سجائی اور یہی لمحہ انہیں بین الاقوامی شہرت کی بلندیوں تک لے گیا۔ مجھے اس کا کام بہت پسند تھا۔ اس نے لڑکیوں کی بہت ساری پینٹنگز کی، پورٹریٹ میں بہت اچھا تھا۔ فٹ پاتھ پہ یہ پینٹنگیں لگی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اقبال تمہاری تو لاٹری نکل آئی۔ یورپ میں تو ایسے قسم کے ڈرامے رچائے جاتے ہیں، بڑے پیسے خرچ کے، یہاں تو میں نے کہا تمہیں مفت میں شہرت مل جائے گی۔ اقبال حسین کی یہ تصویریں ان عورتوں کی تھیں جنہیں معاشرہ نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی بناوٹ کی، نہ دکھاوا کیا اور نہ ہی سیاسی تبصرہ۔ وہ صرف وہی پینٹ کرتے تھے جو ان کے دل میں حقیقت کے قریب ہوتا تھا۔ اقبال حسین نے 1974 میں نیشنل کالج آف آرٹس سے گریجویشن کی اور وہیں تدریس سے وابستہ رہے۔ لاہور فوڈ اسٹریٹ میں ایک ریستوران بنایا۔ یہ جگہ آج اشرافیہ، غیر ملکیوں اور معروف شخصیات کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں نہ صرف اقبال حسین کے فن پارے بلکہ ان کے جمع کردہ نوادرات اور یادگاریں بھی موجود ہیں۔ اقبال کے رنگ جو ہیں وہ سالڈ ہوتے تھے، وہ کلر پینسل کی طرح گھسیٹ کے رنگ نہیں لگاتا تھا، بلکہ آئل پینٹ کے موٹے برش کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ موٹے پینٹ لگاتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پینٹس میں گلو ہوتی تھی۔ اس کے پیٹرن بہت سے تھے، اس کی پینٹنگوں کے خریدار بہت تھے۔ شہرت کے باوجود اقبال حسین کی زندگی میں گوشہ نشینی کا رنگ غالب رہا۔ وہ راوی کنارے قدرتی مناظر پینٹ کرتے رہتے تھے۔ اقبال حسین کا انتقال ایک عہد کے خاتمے کے مترادف ہے، مگر ان کا فن، ان کی جدوجہد اور ان کی سچائی آنے والی نسلوں کو حقیقت کا سامنا کرنے کی ترغیب دیتی رہے گی۔ حارث منیر، جیو نیوز، لاہور۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو ایک اور خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کی T20 ورلڈ کپ میں شمولیت کے معاملے کو ICC کی آزاد مصالحتی کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ICC نے T20 ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے معاملے کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے دائرہ اختیار سے بھی باہر قرار دے دیا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو ایک اور خط میں T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے کے معاملے کو ICC انڈیپینڈنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو بھجوانے کا مطالبہ کر دیا۔ ICC ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی TRO کی شکل 1.2.2 کسی بورڈ اور ICC کے درمیان تنازع کمیٹی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ BCB نے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے میچز بھی بھارت سے کسی اور ملک منتقل کرنے کی درخواست کو دہرایا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ برقرار ہے۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات اور فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو انڈین پریمیئر لیگ سے باہر کرنے کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارتی میڈیا کا بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کا دعویٰ ایک طرف، لیکن ICC نے تاحال ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔